باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج اس کی آیت 78 ہے۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی اور ہر حمل والی عورت کا حمل گر پڑے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس روز یعنی قیامت کی جب آئیں گی، جب دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلانے والے بچے کو چھوڑ دے گی، بھول جائیں گی، اور حمل والی عورت کا حمل گر جائیں گا، اور لوگوں کو دیکھے تو دیکھیں کہ اللہ نشے میں ہے مگر اللہ نشے میں نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے بلکہ بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم اور فہم کے، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کا دوست رہیں گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور دوزخ کا راستہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو ہم نے پہلی بار تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے کہ پوری ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم تمہارے سامنے خالقت ظاہر کر دے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مدت تک رحم میں ٹھہرا رکھتے ہیں، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ، اور بعض تم میں سے مر جاتے ہیں اور بعض نہایت خراب عمر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی بے علم ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھنے والے تو دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم ان پر مہ برساتے ہیں تو وہ سبز ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بے رونق چیزیں اگاتی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ اللہ برحق ہے، اور یہ کہ وہ زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ سبز خبر والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں ایسے بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پہلو کو موڑتے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سزا تیرے ہاتھ کی ہے، یہ بات ثابت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض آدمی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر، پھر اگر اس کو نفع پہنچ جائے تو اس کی وجہ سے قرار پا لیا، اور اگر اس پر آزمائش آ گئی تو منہ اٹھا کر چل گیا، آخرت اور دنیا دونوں کو کھو بیٹھا، یہی کھلا نقصان ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتے ہیں جو اس نے نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی فائدہ، یہ گمراہی ہے انتہا درجے کی۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کو پکارتے ہیں جس کا نقصان زیادہ قریب ہے بنسبت فائدے کے، ایسے کارساز بھی برا، ایسا ساتھی بھی برا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی ٹان لے آسمان تک، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ یہ تقدیر اس کی ناگواری کی چیز دور کر سکتی ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام آیت صاف صاف کھلی ہوئی ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو مجرم ہے اور جو یہودی ہے اور جو ستارے پرست اور جو نصارہ ہے اور معجز ہے
اور جو مشرک ہے اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چھپائے اور بہت سے انسان سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہتوں پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو جماعتیں ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتی ہے، تو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آنکھ کے کپڑے کٹے جائیں گے، ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور خالیں جل جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے دو جماعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہی، تو جو کافر کی جماعت ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جلے ہوئے کپڑے یعنی آنکھ کے کپڑے پہنائیں گے، اور لوگ کو پانی دیں گے، سروں پر سے جلتا ہوا پانی ڈالیں گے جس سے لوگ کی پیٹ کی پوری چیزیں جل جائیں گی اور خالیں جل جائیں گی بول کے بول رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ کریم۔